قد كفاني علم ربي من سؤالي کو رمضان کیوں آندے اللہ ادا نا یہ کیوں رکھے رمضان یہ نا کیوں رکھے بڑا سونا کام ہے بڑا سونا کام رمضان کا مطلب ہے جلنا جلنا سڑنا جلنا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال جلنا جلنے کا یہاں کیا مطلب پایا جاتا ہے اب دیکھو جب آگ جلتی ہے تو لکڑ پاؤ سوا ہو گئی کاغذ پاؤ سوا ہو گیا کپڑے پاؤ سوا ہو گئے ہڈی پاؤ سوا ہو گئی یعنی مر مک گئی نا ختم ہو گئی رمضان کیا خوبصورت لفظ ہے رمضان جل جانا جلنا کیا جلتا ہے کیا جلتا ہے کون جلاتا ہے کسے جلاتا ہے رمضان آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ پیاس کی آگ پورا بدن تپنے لگتا ہے حلق سوکھ رہا ہے حلق سوکھ رہا ہے کانٹے پڑ رہے ہیں اندر میں آگ لگی آگ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آ گیا کیا کرو گے یا اللہ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا تیرے بھوک کی تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا راکھ بنا دوں گا صاف کر دوں پھر تو تیسرا روزہ رکھے گا پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلا دوں گا پھر تو چوتھا پھر تو پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نوواں دسواں تو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا 29ویں روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں 330 دنوں کے 335 دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں گا معصوم کا کیا مطلب کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے وہ معصوم نہیں جو انبیاء کے لیے ہے سب معاف دھو دیا دھو جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے مٹی میں کیچڑ میں پانی میں گندگی میں وہ کچڑی بن جاندہ ہے سورا کپڑے بھی گندے منہ بھی گندا ہاتھ بھی گندے ماں ویندی رہندی پھر خیر آمدی تو چوڑی تو نب تو ٹوٹی دے ہیٹھ دیندی دے ہر شاید دھو کے دے ہاں نہ لا لیندی میرا رب ایسا ہی کرتا ہے سارا سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے اور پھر جب رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے نہ رحمت کی ٹوٹی چھوڑ دیتا ہے دھوئی جاندہ ہے تمہارے گرمی روز بھوک اور پیاس کی گرمی میں تمہارے گناہ جلاتے یہاں تک کہ 29 کی رات تمہیں پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے اپنی عافیت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے اور 29 کی رات اعلان کرتا ہے فرشتو رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا تم گوار ہو میں نے سب کو معاف کر دیا پورا مہینہ روزے رکھے رات کو تراوی پڑھی اللہ ساتھی ہو گیا گناہ معاف ہو گئے 4 آدمی اٹک جاتے ہیں چار آدمی اٹک جاتے ہیں ان کا کیس نہیں لگتا انہوں نے تاریخ پہ جاندی ہے میں تاریخ دے دیو جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا انہوں نے تاریخ پا دیو فیصلہ نہ سناؤ کیا فیصلہ بخشش نہیں ہوگی کون 4 آدمی شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا رشتہ داروں سے لڑنے والا دل میں کینہ رکھنے والا لوگوں سے کینہ بغض ہے نفرت مجھے مولوی شوق صاحب سے نفرت ہو گئی اس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نقصان پہنچانا میں انہوں سٹنا ہے میں دی ٹانگ چھکڑی ہے
ایک آرے میں نو دات اینو آون دے مڑ ویک میں کی کریں نا. یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ. کینہ 4 آدمی مستقل شرابی توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی معاف. ماں باپ کا نافرمان توبہ کر لے معاف. لڑائی کرنے والا توبہ کر لے معاف. کینہ رکھنے والا توبہ کر لے معاف. چھوٹے معاف. ساری زندگی شراب پی یا اللہ معاف چل معاف. ماں باپ کو دکھ دیا یا اللہ معاف چل معاف. بغض رکھا یا اللہ معاف چل معاف. لڑائیاں کی یا اللہ معافی دے چل معاف. رمضان اللہ کی عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان کوئی لینے والا آؤ, کوئی مانگنے والا آؤ, کوئی بخشش چاہنے والا آؤ, کوئی جنت چاہنے والا آؤ, کوئی دنیا لینے والا آؤ, کوئی شفا لینے والا آؤ, کوئی رزق لینے والا آؤ, اولاد لینے والے آؤ, عزت لینے والے آؤ, کام بنا آ جاؤ. اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے, آ گیا ہے, آ گیا ہے. پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے. ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو, برائی کرنے والے بس کرتے پیچھا آ جا. اوے ہٹیا, اوے مڑیا, اوے ہٹیا, اوے مڑیا, اوے ہن بس کر, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. ارے پتہ نہیں کب موت کا پیغام آ جائے اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے, برباد ہو گئے. اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا. افطاریاں کرواؤ, سحریاں کھلاؤ. ضروری نہیں زیادہ پیسے, ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو, تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا. ایک گھونٹ پانی پلا دو, تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا. ایک لقمہ سحری میں کھلا دو, اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں اجر مل گیا. اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ, اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ, خود بھی کام تھوڑا کرو. روزہ نہ چھڑے آجے, روزہ نہ چھڑے آجے, روزہ نہ چھڑے آجے. کام تھوڑے کر لو, کام چھوٹا کر لو, چھٹی لے لو, چھوٹا کر لو. روزہ نہ چھوٹے, تراوی نہ چھوٹے. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. 20 تراویاں 40 سجدے کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں. 60,000 نیکیاں. اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے, اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی, سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت. 20 تراوی عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو, 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو, اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو, بخشش کا پروانہ لے لو. 8 تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. کتنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گھر جاتے کی کرنا ہے؟ مکھیاں مارنی ہو کی کرنا ہے؟ احتیاط سے افطاری کرو. روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو. افطاری 2-3 کھجوریں کھاؤ, سادہ پانی پیو, سادہ پانی پیو. کوئی آم کھا لو, کوئی سیب کھا لو, کوئی کھجور کھا لو, سادہ پانی پیو. ٹھنڈا نہ پیو, شربت نہ پیو, لسی نہ پیو, کوئی یہ ڈرنک نہ پیو. تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا, تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا, اور تمہیں تراویح پڑھنا آسان ہوگا. تراویح پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو, جو پینا ہے پی لو. ٹھنڈا پیو, گرم پیو, شربت پیو, بوتل پیو, لسی پیو, دودھ پیو, ملک شیک پیو, جو مرضی پیو. تراویح پڑھ کے جو مرضی کھاؤ, حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ. تراویح کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ روزے پاگل ہو جاتے ہیں, انے ہو جاندے ہیں, انے. بس صرف اندر کوئی شے جاوے. مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں, تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں, پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں. مختصر 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 رکھو, پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ. اللہ نے روکا نہیں. رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے, صرف قرآن پڑھتے تھے. سب وظیفے چھوڑ دیتے, صرف قرآن پڑھتے تھے. صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے. اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ, صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے. شوگر کا مریض ہے, ایک ختم روزانہ کرتا ہے, ایک ختم روزانہ. چلو تسی این کرو, ایک سے پڑھا تو روز پڑھ لو, 2 روز پڑھ لو. اخبار دیکھنا چھوڑ دو, ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو, بس صرف قرآن پڑھو, قرآن پڑھو,
قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں۔ 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی۔ 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنایا اور سنا۔ 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بھائی قرآن پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا۔ ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا۔ ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے۔ ہاں میرے تو لمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا، مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا۔ علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے ہیں، بڑے معتدل علماء دیے ہیں، بڑے اللہ والے دیے ہیں۔ سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔